بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونستهدیه والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ حاضرین ناظرین، یہ درس نمبر 1283 ہے اور آج سورہ انبیاء کی 4 آیتوں کی تلاوت کی جائے گی۔ آیت نمبر 26 تا 29، 26 to 29۔ چلیے سب سے پہلے ہم ان 4 آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں، لفظی ترجمے اور ترجمے کے بعد تشریح کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانہ بل عباد مکرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين۔ صدق اللہ العظیم۔ لفظی ترجمہ یوں ہے، وقالوا، اور انہوں نے کہا، اتخذ الرحمن ولدا، رحمان نے اولاد بنائی ہے، سبحانہ، وہ پاک ہے، بلکہ عباد مکرمون، وہ فرشتے تو اس کے معزز بندے ہیں۔ لا یسبقون، وہ اس اللہ سے سبقت نہیں کرتے، بالقول، بات کرنے میں، وہم، اور وہ بامرہ، اسی کے حکم پر، یعملون، عمل کرتے ہیں۔ یعلم، وہ جانتا ہے، ما، جو کچھ کہے، بین ایدیہم، ان کے سامنے، وما، اور جو کچھ کہے، خلفہم، ان کے پیچھے، ولا یشفعون، اور وہ فرشتے سفارش نہیں کریں گے، الا لمن، مگر اسی شخص کے لیے جس کے لیے ارتضی، وہ اللہ پسند کرے گا، وہم، اور وہ من خشیتہ مشفقون، اس کے خوف سے ڈرنے والے، ومن یقل، اور جو کوئی بھی کہے، منہم، ان میں سے، انی الہ، تحقیق میں معبود ہوں، من دونہ، اس اللہ کے سوا، فذالک، تو وہ شخص، نجزیہ، ہم اسے سزا دیں گے، جہنم، جہنم کی، کذالک نجزی، اسی طرح ہم سزا دیتے ہیں، الظالمین، ظالموں۔ ترجمہ یوں ہے، یہ لوگ کہتے ہیں کہ خدائے رحمان فرشتوں کی شکل میں اولاد رکھتا ہے، سبحان اللہ، بلکہ فرشتے تو اللہ کے بندے جنہیں عزت بخشی گئی، وہ اس سے آگے بڑھ کر کوئی بات نہیں کرتے اور وہ اسی کے حکم پر عمل کرتے ہیں۔ وہ ان کی تمام اگلی پچھلی باتوں کو جانتا ہے اور وہ کسی کی سفارش نہیں کر سکتے سوائے اس کے جس کے لیے اللہ کی مرضی ہو، اور وہ اس کے خوف سے سہمے رہتے ہیں۔ اور اگر ان میں سے کوئی بالفرض یہ کہے کہ اللہ کے علاوہ میں بھی معبود ہوں، تو اس کو ہم جہنم کی سزا دیں گے، ایسے ظالموں کو ہم ایسی ہی سزا دیتے ہیں۔ ان 4 آیتوں میں 10 باتیں بتلائی گئی ہیں۔ پہلی بات، یہ لوگ کہتے ہیں کہ رب رحمان فرشتوں کی شکل میں اولاد رکھتا ہے۔ دوسری بات، حقیقت یہ ہے کہ یہ فرشتے تو اللہ کے بندے ہیں جنہیں عزت بخشی گئی ہے۔ تیسری بات، وہ فرشتے اللہ کے آگے بڑھ کر کوئی بات نہیں کرتے۔ چوتھی بات، فرشتے اللہ تعالیٰ کے حکم ہی پر عمل کرتے ہیں۔ پانچویں بات، اللہ تعالیٰ ان کی اگلی پچھلی باتوں کو جانتا ہے۔ چھٹویں بات، وہ کسی کی سفارش نہیں کر سکتے۔ ساتویں بات، سوائے اس کے جس کے لیے اللہ کی مرضی ہو۔ آٹھویں بات، وہ فرشتے اللہ کے خوف سے سہمے ہوئے ہوتے ہیں۔ نویں بات، اگر ان میں سے کوئی بالفرض یہ کہے کہ اللہ کے علاوہ میں بھی معبود ہوں، تو اس کو ہم جہنم کی سزا دیں گے۔ 10ویں بات، ایسے ظالموں کو ہم ایسی ہی سزا دیتے ہیں۔ بزرگان محترم، جس طرح یہودیوں نے حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دیا اور نصارہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دیا، اسی طرح مشرکین نے فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دیا اور کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو اپنی بیٹیاں بنا لیا ہے، اور یہ سارے فرشتے جتنے اللہ کے ہاں ہیں وہ سارے کے سارے اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ مشرکین کے اس غلط اور باطل عقیدے کی نشاندہی کرتے ہوئے یہاں یہ حقیقت بیان کی جا رہی ہے کہ یہ مشرک یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے بیٹا بنا لیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا، سبحانہ،
اللہ پاک ہے. اور فرشتوں کے بارے میں حقیقت یہ بتلا دی کہ فرشتے تو بس بل عباد مکرمون، یہ فرشتے تو بس اللہ کے معزز بندے ہیں. اللہ کی جانب اولاد کو منسوب کرنے کا تذکرہ اور اس کا جواب قرآن مجید کی متعدد آیات میں بھی موجود ہے. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 116 116 میں کہا گیا وَقَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ بَل لَّهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلٌّ لَّهُ قَانِتُونَ. یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی اولاد ہے، نہیں بلکہ وہ پاک ہے. زمین و آسمان کی تمام مخلوق اللہ تبارک و تعالیٰ کی ملکیت میں ہے اور ہر ایک اس کا فرما بردار ہے. سورۃ النساء کی آیت نمبر 171 میں ہے سبحانہ ان یکون لہ ولد، اور وہ اس بات سے پاک ہے کہ اس کی اولاد ہو. سورۃ الانعام کی آیت نمبر 101 میں ہے بدیع السماوات والارض انا یکون لہ ولد ولم تکن لہ صاحبہ. وہ آسمان اور زمین کا مجد ہے اللہ تعالیٰ کے بارے میں کہ اللہ تعالیٰ کی اولاد کہاں ہو سکتی ہے حالانکہ اس کے کوئی بیوی ہی نہیں ہے، اس کی تو کوئی بیوی ہی نہیں ہے. سورہ یونس کی آیت نمبر 68 میں کہا گیا قالوا اتخذ اللہ ولدا سبحانہ هو الغنی، وہ کہتے ہیں کہ اللہ اولاد رکھتا ہے. سبحان اللہ، وہ تو کسی کا محتاج ہی نہیں، نہ بیٹوں کا، نہ بیٹیوں کا، نہ بیوی کا. فرشتوں کے بارے میں یہ حقیقت بتا دی گئی کہ فرشتے عباد مکرمون، ایسے بندے ہیں جو عزت دیے گئے ہیں، بڑے معزز ہیں، وہ عزت والے ہیں اللہ کے ہاں. فرشتے اللہ کی بیٹیاں نہیں ہیں بلکہ وہ اللہ کی مخلوق ہیں اور اس کے بندے ہیں. یہ اور بات ہے کہ ان فرشتوں کو بہت سے بندوں پر فضیلت حاصل ہے اور ان فرشتوں کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ اللہ کے آگے بات نہیں کر سکتے، یعنی وہ وہی بات کرتے ہیں جن باتوں کے کرنے کا ان کے رب نے انہیں حکم دیا ہو، اور اللہ تعالیٰ کے حکموں کی ذرہ برابر بھی وہ مخالفت نہیں کرتے، بلکہ اس نے ان فرشتوں کو جس کام میں لگا رکھا ہے ان کاموں کے انجام دینے میں پورے انہماک کے ساتھ، پوری یکسوئی اور دلچسپی کے ساتھ لگے ہوئے رہتے ہیں. اور ان فرشتوں کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ یخافون ربہم من فوقہم ویفعلون ما یؤمرون. سورۃ النحل آیت نمبر 50 اور اپنے رب سے جو ان کے اوپر ہے کپائے رہتے ہیں اور جو حکم مل جائے اس کی تعمیل کرتے ہیں. اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان فرشتوں کے اگلے پچھلے احوال سے بخوبی واقف ہے. ان فرشتوں سے کیا عمل سرزد ہوا اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے بھی واقف ہے، اور یہ فرشتے مستقبل میں کیا کام کرنے والے ہیں اس سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ واقف ہے. یعنی ان فرشتوں کا قول جس طرح اللہ تعالیٰ کے حکم کے تابع ہے، ان فرشتوں کا عمل بھی اللہ تعالیٰ کے حکم کے تابع ہے. وہ اللہ کی مرضی کے خلاف کوئی کام نہیں کرتے، اور یہ فرشتے اس کی سفارش کرتے ہیں جن کی سفارش کی اجازت اللہ نے انہیں دی ہو، اور ان کے بارے میں سفارش کرنا اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند ہو اور اللہ ان کی سفارش سے راضی ہو. فرشتے باوجود کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب رہتے ہیں اور ہمیشہ اس کی تسبیح کرتے رہتے ہیں، مگر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف سے کامتے اور لرزتے رہتے ہیں. ولو بالفرض اگر ان فرشتوں میں سے کوئی فرشتہ یہ کہے کہ میں اللہ کے علاوہ معبود ہوں، میں معبود ہوں، یعنی اگر فرشتے اپنے معبود ہونے کا دعویٰ کریں تو انہیں بھی سزا دی جائے گی اور دوزخ میں ڈال دیا جائے گا، جس طرح ابلیس نے اس بات کا دعویٰ کیا کہ وہ معبود ہے اور اس کے دعوے کی وجہ سے وہ ملعون ہوا اور آگ کا ایندھن بن گیا. اگر فرشتہ بھی کوئی ایسا باطل دعویٰ کرے گا تو اس کا بھی یہی انجام ہوگا. وہ کذالک نجزی الظالمین. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہمارے ہاں کا دستور یہی ہے کہ ایسے ظالموں کو تو ہم ایسی ہی سزا دیتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو شرک سے بچائے، کفر سے بچائے، توحید اور ایمان پر قائم و دائم رکھے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.